بس کافی ہو گیا لٹل فادر۔ اور اس وقت سے جب ہمارا وقار اور ہماری تمکنت کی مثالیں جنم لے رہی تھیں، ہم اپنی روایتوں کے امین ہیں اور ہمیں اپنے وعدوں کا پاس ہے۔ اوشان نہ جانے کن وعدوں کی بات کر رہا تھا، مگر ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ جزیرے کی مکمل ناکہ بندی کی ہوئی ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ریوا چٹکی بجاتی ہوئی بولی۔ ریوا کا نک چڑھا شوفر انہیں پہلے میری گوٹ لے گیا، جہاں سے ریوا نے ایک فٹ اونچے 4 باکس حاصل کیے اور بڑی احتیاط سے انہیں فوم میں لپٹوا دیا۔ ان باکسوں کے اندر سے کسی سیال مادے کی غرغراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ان باکسوں میں کیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ بوز، ریوا مسکرا کر بولی، اور یہ چیز صحرائے فارس میں نہیں مل سکتی۔ ارے نہیں، تیل پیدا کرنے والے روسا اپنی رقم سے جو چیز چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں۔ ہاں، وہ عام مشروبات خرید سکتے ہیں، لیکن لازاردنی امریٹو نہیں خرید سکتے۔ یہ تصدیق شدہ امریٹو ہے اور 1851 میں کشید کیا گیا تھا۔ تو پھر جب سے میں نے اسپیشل انٹرسٹ آٹو سے اپنی کاریں خریدی ہیں، میں یہی شراب پیتی ہوں۔ جب دولت ہے تو پھر اچھی سے اچھی چیز خرید سکتی ہوں۔ بھلا دولت کس کام آئے گی؟ پتہ نہیں، ٹائیگر کندھے اچکا کر بولا۔ عظمتوں کے حصول کے لیے، اوشان نے لقمہ دیا۔ اس اثناء میں امریکی بحریہ کی ایک گشتی کشتی میری گوٹ کی ایک گودی میں پہنچی۔ اس کشتی کے ناخدا کو کسی مس ریوا ولیم کی تلاش تھی۔ کیا بات ہے؟ ریوا نے کپتان سے کہا۔ آپ ہی مس ریوا ولیم ہیں؟ بالکل، اور کون ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپ زیر حراست ہیں، کشتی کے کمانڈر نے پرزور لہجے میں اعلان کیا۔ شکریہ۔ ریوا مسکرانے لگی۔ میرے ساتھ 3 دوست بھی ہیں، کیا آپ انہیں بھی گرفتار کر لیں گے؟ بالکل، کیوں نہیں؟ کمانڈر نے اس طرح کہا جیسے وہ ریوا کی فرمائش پوری کر رہا ہو۔ ساتھ ہی اس نے شوفر، اوشان اور ٹائیگر کی طرف بھی دیکھا۔ چاروں پیٹرول بوٹ میں سوار ہو گئے، جبکہ اوشان کے اسرار پر اس کے صندوق بھی ساتھ ہی لے لیے گئے۔ کیا آپ میری کار کا خیال رکھیں گے کمانڈر؟ ریوا نے ایک ادائے دل نوازی سے کہا۔ یقیناً، کیوں نہیں، آپ فکر نہ کریں، کار کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، کمانڈر نے اسے یقین دلایا۔ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور جلد ہی ایک شاندار بحر کے قریب رک گئی۔ شکریہ کمانڈر، ریوا نے امریکی افسر سے کہا، جس نے بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارا سامان بحر میں منتقل کیا اور سلام کر کے چلا گیا۔ کیا ہوا؟ اوشان نے ہونکوں کی طرح سب کو دیکھا۔ اسے بحری کمانڈر کے رویے پر حیرت تھی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں گرفتار کر کے یہاں تک پہنچانے والا کمانڈر جلد ہی ریٹائر ہونے والا ہے۔ اس کی پنشن اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ گزارا کر سکے، لہٰذا میں نے اسے بحر تک پہنچانے کے عوض ایک بھاری معاوضے کی پیشکش کی تھی۔ دولت کسی کو بھی خرید سکتی ہے، ریوا نے بڑے اعتماد سے کہا، اور خریدے جانے کے عوض جو رقم ملتی ہے، بعض لوگ اسے خراج سمجھ کر وصول کرتے ہیں۔ ٹائیگر نے لقمہ دیا۔ میں ایسی رقم کو خراج نہیں سمجھتا، اوشان نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ ریوا کا بحرہ بہت تیزی سے جزیرہ انگولیو کی طرف رواں دواں تھا۔ وہاں ولیم کارپوریشن کا ایک جیٹ طیارہ پرواز کے لیے تیار تھا۔ بقول ریوا، یہ طیارہ بھی پولیپوسائڈز استعمال کر رہا تھا، لیکن طیارے میں ایندھن بھرنے والے بعض افراد پہلے ہی چل بسے تھے، سمجھے؟ ریوا نے ٹائیگر سے کہا۔ طیارے کے ایگزاسٹ سے جو دھواں نکلتا ہے وہی خطرناک ہوتا ہے۔ اگر پولیپوسائڈز کا عمومی استعمال شروع ہو گیا تو دنیا کا کیا انجام ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ میں بیکٹیریا کی اس کھیپ کو ہر قیمت پر استعمال سے روکنا چاہتی ہوں۔ ٹائیگر 20 نشستی نجی طیارے کی سیڑھیاں چڑھ کر طیارے میں پہنچا۔ اوشان اور ریوا دونوں اس کے پیچھے تھے، اور شوفر آسکر اوشان کے صندوق رکھوانے کی کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی فکر تھی کہ 1851 میں کشید کی گئی شراب بھی محفوظ جگہ پر رکھی جائے۔ ٹائیگر جو ہی نشستوں کی طرف لے جانے والے دروازے پر رکا، اوشان بڑی تیزی سے اس کے قریب سے آگے گزر گیا۔ اس کی قبا کا ایک حصہ سرسراتا ہوا ٹائیگر کے چہرے کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ ساتھ ہی اسے اوشان کے ہنسنے کی مخصوص آواز بھی سنائی دی۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اوشان بائیں طرف والی اس نشست پر بیٹھنا چاہتا ہے جو پر کے اوپر ہوتی ہے۔ طیارے میں یہی جگہ اس کو بہت پسند تھی۔ اس نے اوشان کو نشستوں کے درمیان میں سے مخصوص اور پسندیدہ نشست کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے لمبی ذکن بھری اور بائیں طرف والی نشستوں پر سے گزرتا ہوا اس نشست تک پہنچ گیا جس پر اوشان بیٹھنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس نے دونوں پیروں کو ملا کر کلابازی کھائی اور پھر نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا اور اوشان اسی کی طرف آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ دائیں طرف والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ریوا ابھی تک دروازے پر کھڑی ہوئی ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ اوشان کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی جنہیں کوئی کہکہا اور کوئی غوراہٹ بھی کہہ سکتا تھا۔ کیا ہوا لٹل فادر؟ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اسے علم تھا کہ اس حرکت سے اوشان کو بہت غصہ آیا ہوگا۔ یہ کہکہا کہہ سے بہت مختلف ہے۔ 3 بار ہے کا کیا مطلب ہوا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔
یہ سوچ کر ہنس رہا تھا کہ تم کتنے بے وقوف ہو۔ اوشان نے کہا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم یہ حماقت ضرور کرو گے۔ تم سمجھے تھے کہ میں اس سیٹ پر بیٹھنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم نے اپنا بھدا جسم کسی لومڑی کے سے بدے انداز میں اچھال کر اس نشست میں ٹھونس لیا تاکہ اپنے نزدیک مجھے اس سیٹ سے محروم کر سکو۔ میرے ہنسنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اس نشست پر بیٹھنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے تو یہ نشست پسند آئی تھی جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تم بے وقوف نکلے، مجھے جلانے کی کوشش کے بعد اب خود جلو گے۔ ٹائیگر نے اوشان کی آنکھوں میں تمسخر کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ گڈ، ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا، لٹل فادر، مجھے تو اس کی خوشی ہے کہ آپ کو آپ کی پسندیدہ سیٹ مل گئی۔ ویسے جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں وہ میری پسندیدہ نشست ہے۔ تب پھر یہ تمہاری ہی ہوئی۔ ٹائیگر نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ آسکر کاکپٹ میں چلا گیا اور مسافروں والا دروازہ بند ہوتے ہی انجن گنگنانے لگا۔ طیارے نے فوراً ہی ٹیکسی شروع کر دی۔ وہ ہینگر سے دور ہونے لگا۔ اس وقت ٹائیگر کو تنہائی کی شدت سے خواہش ہو رہی تھی، لیکن ٹیک آف کے چند ہی منٹ بعد ریوا آدم کی، کیا تم دونوں میں نشست کے مسئلے پر ہمیشہ ہی اس قسم کا مقابلہ رہا ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی اور ٹائیگر کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرے لیے سیٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ٹائیگر بولا، اور میں بھی کرسیوں کے چکر میں نہیں پڑتا۔ اوشان نے دور سے جواب دیا، مجھے فکر نہیں کہ کوئی کہاں بیٹھتا ہے، ہاں بس میری اس پسندیدہ نشست پر دانت نہ لگائے رکھے، یہ میری محبوب ترین نشست ہے۔ تم بزرگ کو اتنا پریشان کیوں کرتے ہو؟ ریوا اوشان کی حمایت کرنے لگی۔ شٹ اپ، ٹائیگر غرا کر بولا، زیادہ حمایت کی تو وہ تم سے اپنے جوتے صاف کرنے کے لیے کہے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اوشان کی طرف دیکھا۔ اسے ابھی تک نشست کے بارے میں اوشان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اوشان واقعی اس سیٹ پر بڑے اطمینان سے نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بند تھی اور چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف تھا۔ ٹائیگر سر جھٹک کر اٹھا اور طیارے کے اگلے حصے میں ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحہ ریوا بھی اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے؟ ہر علاقے سے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا، ریوا پہلو بدل کر بولی۔ جواب تو یہی ہے۔ ٹائیگر ایک بار پھر اٹھا اور ایک تیسری نشست پر بیٹھ گیا، مگر ریوا نے اب بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کیا تم مجھ سے بچنا چاہتے ہو؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ ٹائیگر سوال پوچھ کر ایک اور سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ بھاگ دوڑ بند کرو، اوشان نے انہیں روکا۔ یہ آواز طیارے کے بائیں پہلو سے آئی تھی، اور جب ٹائیگر نے پلٹ کر دیکھا تو اوشان بائیں حصے کی اس نشست پر بیٹھا ہوا تھا جس پر ٹائیگر نے زکن بھر کر قبضہ کیا تھا۔ اس نے ٹائیگر کو مسکرا کر دیکھا اور پھر منہ پھیر کر طیارے کے پر کا جائزہ لینے لگا۔ ریوا اب ٹائیگر کے ساتھ لگی ہوئی کھڑی تھی۔ تم اتنے ناراض سے کیوں رہتے ہو؟ اس کا لہجہ شیریں تھا۔ ناراض؟ ٹائیگر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بھلا میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ دت تیرے کی، ٹھیک ہے میں ناراض ہوں۔ اس نے اپنی آواز دھیمی کر لی۔ مجھے بیکٹیریا کی تلاش ہے، اس کی تیاری میں تمہارا ہاتھ ہے۔ نہ تم ٹیکس چوری کرنے کے لیے اپنے بھائی کی کمپنی بناتی اور نہ آج یہ مہم درپیش ہوتی۔ اب اوشان کو دیکھو، کسی دوسرے آدمی کی ملازمت کے در پہ ہے۔ اسے تو یہ بھی پتا نہیں کہ پتھر اور ہیرے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پتھر پتھر ہوتا ہے۔ اوشان نے آواز لگائی۔ تم دونوں کتنے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ریوا نے ایک قدم آگے بڑھ کر پوچھا۔ 100 سال سے، ٹائیگر نے سرگوشی میں جواب دیا۔ 100 سال سے؟ ریوا حیرت زدہ رہ گئی۔ 200 سال سے، اوشان نے اضافہ کیا۔ اس کی صحت اچھی ہے، لہٰذا یہ صرف 100 سال کا نظر آتا ہے۔ اس نے 200 سال کے دوران میری مہربانیوں کا خوب فائدہ اٹھایا، لیکن اب مجھے تنگ کرتا ہے۔ احسان فراموش ہے یہ۔ احسان فراموش؟ ٹائیگر بھی شاید لڑنے کے موڈ میں تھا۔ میں کسی دوسرے شخص کے لیے کام کرنے میں ہچکچا رہا ہوں تو یہ اسے احسان فراموشی قرار دے رہا ہے۔ شاید اس شخص نے ان سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ باپرا اسٹراسنیٹ کو ان کے حوالے کر دے گا، نیا بیٹا مکس لے کر دے گا اور $40,000 کے زیورات فراہم کرے گا جو کاٹ کباڑ پر مشتمل ہوں گے۔ مگر تم کس کے لیے کام کرنا پسند کرتے ہو؟ ریوا آنکھ مار کر بولی۔ ٹائیگر بچہ نہیں تھا، وہ سمجھ گیا کہ ریوا اس سے کچھ اگلوانا چاہتی ہے، مگر اس سے قبل کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا اوشان بول پڑا۔ یہ اپنے جیسے کم تروں کے لیے یا پھر ایسے بادشاہوں کے لیے کام کرنا پسند کرتا ہے جنہیں یہ علم ہی نہیں کہ بادشاہت کیا ہوتی ہے اور جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بادشاہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ یہ اپنے آئین کا دفاع کرنا چاہتا ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اس چکر میں لگے رہے تو کیا میرے گاؤں کے لوگ آئین کا کھانا پکا کر کھا سکتے ہیں؟ وہ لوگ پتھروں پر بھی گزارا کر سکتے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا اور پھر ریوا سے بولا، ان کے چھوٹے سے گاؤں والوں کا معیار زندگی ویسٹ پور کنٹیکٹک وغیرہ سے بھی بلند ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا معیار زندگی بلند ہوتا رہے۔ اوشان نے چیخ کر کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ احسان فراموش، تمہارا کردار چھلے ہوئے آلو کی طرح ہے۔
ٹائگر نے ایک طویل سانس لے کر منہ پھیر لیا۔ شاید تم مزید باتیں کرنا نہیں چاہتے۔ ریوا اب اس کے زیادہ قریب آ گئی۔ ٹائگر نے ایک اور لمبی سی سانس لی۔ تم باتیں کرتے رہو۔ اوشان نے اپنی پسندیدہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہنکارا بھرا۔ یہ سیٹ بہت آرام دہ ہے اور مجھے یہاں سے پنکھا بھی نظر آ رہا ہے۔ طیارہ اس پتلی سی لکیر پر اتر کر دوڑنے لگا جسے یقیناً اس چھوٹی سی ریاست کی فضائیہ کے اڈے کا رن وے کہا جاتا ہوگا۔ یہ پٹی 10 میل تک پھیلی ہوئی تھی اور اس طرح ہواباز کو 6000% تک غلطیاں کرنے کی اجازت تھی۔ عموماً اس ریاست کے ہواباز لینڈنگ کا یا ٹیک آف میں اس سے زیادہ غلطیاں نہیں کرتے تھے۔ ایک بار ایک ہواباز نے صرف 40,000 غلطیاں کی تو اسے طلائی تمغہ دیا گیا۔ ٹائگر نے طیارے سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے ہر طرف نکرئی ریت کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیا۔ بس ایک پتلی سی سڑک نظر آئی جو پہاڑ کی سمت میں جا رہی تھی۔ اس سڑک پر ایک رولز رائس ان کی منتظر تھی۔ ٹائگر اوشان کے اترنے تک طیارے کی سیڑھی کے پاس ہی کھڑا رہا۔ تو یہ ہے آپ کا عظیم و رضا شیخ جابر الکمی۔ غالباً یہ اس ریت کے سرابوں کی طرح کوئی سراب ثابت ہوگا لٹل فادر۔ ریت پر مشتمل معاشرہ بھی بعض اچھی اقدار کا مالک ہوتا ہے۔ اوشان نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا، کیا تم بھول گئے کہ صحرائے عرب ہی کے وہ عظیم بلند مرتبت، عالی نسب، فخر انسانیت، انسان کامل، عظیم رہنما، نجات دہندہ اور غلاموں کو آزاد کرنے والا وحدانیت کا پیغام لے کر اٹھا تھا، جس نے تمہیں دور جہالت سے نکالا اور روشنی عطا کی۔ ٹائگر پل بھر کے لیے کانپ کر رہ گیا۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ارض مقدس کی خاک کا ایک ایک ذرہ متاع زیست سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہاں شیخ الکمی کی سرزمین کی ریت سے اسے گڑبڑ کی بو آ رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ شیخ الکمی کا یہ نام بھی اصلی نہیں ہوگا۔ اس نے محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہروپ بدل رکھا ہے۔ ریت کے معاشرے میں بھی اقدار جنم لیتی ہیں میرے بچے، اوشان نے دھیرے سے کہا۔ معاشرتی قدریں صرف وہاں نہیں ہوتی جہاں کے لوگوں کو ماضی کی روایتوں کا پاس اور مستقبل کی فکر نہ ہو۔ آپ فلسفی ہوتے جا رہے ہیں، ٹائگر نے مسکرا کر کہا۔ مجھ سے بات ہی مت کرو، اوشان جلا کر بولا۔ میں نے تمہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، آؤ نا۔ ریوا ولیم کی آواز سنائی دی، وہ انہیں بلا رہی تھی۔ کار ہمارے لیے ہی آئی ہے۔ اس بڑی کار کی جانب بڑھتے ہوئے ٹائگر نے پہلی مرتبہ ڈرائیور آسکر کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ دراز قد لگ رہا تھا اور صحرائی دھوپ کے باعث اس کی گنجی چندیاں چمک رہی تھی۔ آسکر نے عقبی دروازہ ریوا کے لیے کھولا۔ ریوا کے ساتھ ٹائگر بیٹھنا چاہتا تھا مگر اوشان اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا اور چوڑی اور لمبی سیٹ پر جم کر بیٹھ گیا۔ ذرا کھسک جائیں لٹل فادر، ٹائگر نے کہا۔ لموترے چہرے والا یہ شخص تمہارا نوکر ہے؟ اوشان نے ٹائگر کو واقعی نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا شوفر ہے، ریوا مسکرا کر بولی۔ ٹھیک، شہزاد تم بھی نوکر کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھو۔ اوشان نے یہ کہہ کر ریوا کی طرف دیکھا۔ ایک بار ہم نے بھی ایک انگریز بٹلر کو ملازم رکھا تھا لیکن شہزاد نے کسی وجہ کے بغیر اسے قتل کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کی انہی اداؤں پر پیار آتا ہے۔ ٹائگر نے اوشان کے اس حملے کا بڑی متانت بلکہ انتہائی خوشگوار انداز میں جواب دیا۔ اگلی نشست پر بیٹھ جاؤ۔ اوشان نے اس کی طرف دیکھے بغیر حکم دیا۔ آسکر سامان لانے کے لیے طیارے کی طرف چلا گیا جبکہ ٹائگر کار کے قریب کھڑا رہا۔ آسکر نے ریوا کے مشروبات کا ذخیرہ گاڑی کے ٹرنک میں رکھا۔ میرا سامان کہاں ہے؟ اوشان نے چونک کر آسکر سے پوچھا۔ ٹرک آنے والا ہے جس میں آپ کے صندوق لاد کر لائے جائیں گے، آسکر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر صندوق مجھے نہ ملے تو پھر تمہیں اپنے سر پر اٹھا لانے ہوں گے، اوشان نے جواب دیا۔ ٹائگر کے اگلی نشست پر بیٹھتے ہی کار آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اب ہم کہاں چل رہے ہیں؟ ٹائگر نے گردن گھما کر پوچھا۔ اس کی آنکھیں ریوا کو ٹٹول بھی رہی تھی۔ شیخ کے پاس۔ کون سا شیخ؟ شیخ الرضا شیخ جابر الکمی، ریوا نے جواب دیا، لیکن یہ جواب بھی ٹائگر کے لیے مبہم سا تھا۔ اسے شیوخ کے نام ایک جیسے لگتے تھے، ان کی شکلوں میں بھی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن سعودی شیخ کی بات دوسری تھی۔ وہ ان کا احترام کرتا تھا اور اسے یاد تھا کہ شاہ فیصل شہید کی شہادت نے اسے کتنا دلگیر کر دیا تھا۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، ٹائگر نے چند لمحوں بعد پھر کہا۔ اس کو یہ سفر عذاب لگ رہا تھا۔ سفید موم والے جزیرے سے نکلنے کے بعد تم نے پہلی مرتبہ کوئی ڈنگ کی بات کی ہے شہزاد، اوشان نے کہا۔ یہ ڈنگ کی بات تھی؟ ہاں، الکمی خاندان اس علاقے میں صدیوں سے حکمرانی کر رہا ہے۔ وہ بہت فراخ دل لوگ ہیں اور ایسے لوگوں سے جلد از جلد شرف ملاقات حاصل ہونا چاہیے۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کے کسی ماسٹر کی خدمات حاصل کر کے اس کو بہت اچھا معاوضہ دیا تھا، ٹائگر نے چونک کر پوچھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ الکمی خاندان بہت شریف ہوتا ہے، اوشان نے بالواسطہ طور پر جواب دیا۔ لیکن ان باتوں کو تم بھلا کیا سمجھو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دائیں طرف کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔
اور پھر اپنی استخانی انگلی سے اشارہ کیا۔ ٹائیگر نے اسی سمت میں دیکھا، وہاں کچھ آثار نظر آ رہے تھے۔ یہ اوشان نے کہا، یہ نعمت کا قدیم شہر ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر اس طرح بولنے لگا جیسے محض یاداشت کے سہارے انکشافات کر رہا ہو۔ یہ دراز قامت درختوں اور خوبصورت میناروں کا شہر ہے۔ سڑکوں پر مٹی کی جگہ ٹائلز لگے ہوئے ہیں اور قیمتی پتھروں کی مدد سے بنائی گئی نادر تصویریں جگہ جگہ سجی ہوئی ہیں۔ مجھے مینار یا تصاویر نظر نہیں آ رہی لٹل فادر، ٹائیگر نے دور عمارتوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہاں چند بے ترتیب بڑے اور نیچے گھر نظر آ رہے تھے۔ ہاں، تم جیسے لوگ حسین و خوبصورت شہر کو کھنڈرات میں بدل دیتے ہو، اوشان نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم وہیں پہنچ کر آپ کے بیان کردہ حسن کا جائزہ لیں گے، ٹائیگر نے کہا، مگر ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ ریوا بولی۔ کیوں؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ شیخ صحرا میں رہتا ہے۔ کیوں؟ ٹائیگر نے پھر پوچھا۔ میں نے کتابوں میں اس کی وجہ پڑھی ہے۔ صحراؤں میں پیدا ہونے والوں کی خاندانی روایت یہ ہے کہ وہ شہروں میں نہیں رہتے، کیونکہ شہروں میں رہنے سے خاندانی خون کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ دیکھا شہزاد، اوشان چہہ کر بولا، یہ ہے روایتوں کا احترام۔ سیکھو سیکھو اس عظیم مثال سے، یہ نری حماقت ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اگر رہنے کو عمارت ہے تو خیمے میں رہنے سے کیا حاصل؟ یہ بات صرف شہنشاہ اور شاہی خون کے حامل فراخ دل حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اوشان نے منہ بنا کر جواب دیا۔